السلام علیکم دوستو، پاکستان نے دریائے سندھ پر 3 صوبوں کو ملانے والا پل تعمیر کر لیا۔ گھوٹکی کنکوٹ برج کتنا اہم ہے، اس پر کتنے بلین ڈالرز خرچ ہوئے اور یہ منصوبہ کیسے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے گا؟ اس طویل ترین پل کے فوائد سن کر بھارت کیوں پریشان ہے؟ آج ہم اسی پل کی تعمیرات، لاگت اور فوائد کے بارے میں آپ کو حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ تو آئیے چل کر اس میگا پروجیکٹ کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع گھوٹکی کنکوٹ پل ایک انتہائی شاندار اور تاریخی منصوبہ ہے۔ یہ پل نہ صرف پاکستان کا سب سے طویل دریائے کراسنگ ہے بلکہ دنیا کے ان چند پلوں میں شمار ہو چکا ہے جو دریا کے اوپر مسلسل بلند حصے کے لحاظ سے ٹاپ 3 میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ انجینئرنگ کا ایسا شاہکار ہے جو ضلع گھوٹکی کی تحصیل خان پور مہار کے مشرقی بائیں کنارے سے ضلع کشمور کی تحصیل کند کوٹ کے دائیں یعنی مغربی کنارے کی طرف رابطہ قائم کرتا ہے۔ اس پل سے تینوں صوبوں یعنی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے درمیان براہ راست اور تیز رفتار رابطہ قائم ہو چکا ہے، اور یہ انڈس ریور پر گڈو سے سکھر تک آل ویڈر روڈ پل ہے جو تینوں صوبوں کو آپس میں جوڑنے کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پل گڈو بیراج سے تقریباً 65 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم اور سکھر بیراج سے 110 کلومیٹر اپ سٹریم پر واقع ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج کے درمیان دریا کا راستہ غیر معمولی طور پر چوڑا اور حساس ہے۔ مون سون کے موسم میں اس دریا کی چوڑائی 18 سے 20 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں انڈس کا سب سے چوڑا اور مسلسل بہاؤ والا حصہ ہے۔ گھوٹکی کنکوٹ پل کے بلند حصے کی لمبائی تقریباً 15 کلومیٹر ہے جو اسے منفرد مقام عطا کرتی ہے کیونکہ یہ پل سیلاب کے دوران بھی مکمل طور پر فعال رہتا ہے اور یہ علاقے کی تجارت اور آمد و رفت میں مسلسل سہولت فراہم کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس منصوبے کا تصور پہلی بار 1998 میں سامنے آیا۔ 2005 میں PC1 کی منظوری ہوئی اور 2014 میں فیزیبلٹی رپورٹ کی منظوری کے بعد یہ عملی شکل اختیار کرنے لگا۔ ابتدا میں 2016 کی منصوبہ بندی کے دوران پل کی لمبائی صرف 1.5 سے 2 کلومیٹر تجویز کی گئی، لیکن سیلاب کے خطرات اور وسیع دریائے پھیلاؤ کی وجہ سے اسے بڑھا کر 12.2 کلومیٹر تک کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ منصوبہ 35.5 کلومیٹر طویل ہے جو 4 لین ڈوئل نیشنل ہائی وے یعنی N5 پر ریٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ گھوٹکی کی طرف سے 10.4 کلومیٹر اپروچ، 12.5 کلومیٹر مرکزی پل، کند کوٹ کی طرف سے کنگوانی کے قریب N55 ہائی وے سے ملنے والی 8.1 کلومیٹر اپروچ اور جعفر آباد اور شمالی سندھ تک اضافی 4.55 کلومیٹر تھل لنک روڈ شامل ہے۔ پل کی مجموعی چوڑائی 25.6 میٹر ہے جن میں 4 ٹریفک لینز، 3 میٹر میڈن، دونوں طرف سے 1.8 میٹر شولڈرز اور پیدل چلنے کے لیے راستے شامل ہیں۔ دریا کے طویل سپین کے نیچے نیویگیشن کلیئرنس کم از کم 12 میٹر عمودی اور 60 میٹر افقی ہے۔ یہ پل ایک ہائی لیول سیلاب کو سنبھالنے کا شاندار انجینئرنگ پروجیکٹ ہے جس کے ڈیک کی بلندی 2010 کے سپر فلڈ سمیت اب تک کے سب سے بلند ریکارڈ شدہ سیلابی پانی سے 5-6 میٹر اوپر ہی ہے، یعنی مجموعی ڈیک کی بلندی تقریباً 38 میٹر بنتی ہے جو اسے انڈس ریور پر سب سے زیادہ کلیئرنس والا پل بناتی ہے، اور سال بھر کی آمد و رفت اور موسمی سیلابی کیفیت میں یہ پل محفوظ رہتا ہے۔ پل کا ڈیزائن زلزلہ پروف ہے اور یہ 7.5 سے 8.2 شدت کے زلزلے اور 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوا کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزائن میں ممکنہ ماحولیاتی اثرات جیسے شدید بارش اور موسمی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس پل کی متوقع زندگی 120 سال بتائی جاتی ہے اور اسے بہترین حالت میں رکھنے کے لیے مینٹیننس پلان بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، مرکزی دریا کے حصوں میں فیزیبلٹی کی منظوری کے بعد 28 فروری 2019 کو پہلے مرحلے کا آغاز ہوا اور اس کی باضابطہ تقریب بھی ہوئی اور اپریل 2019 میں زمین پر کام کا آغاز ہوا۔
اگرچہ پہلے مرحلے کی تقریب کے بعد مختلف ماحولیاتی اور سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے کام کی رفتار توقع کے مطابق نہیں رہی، مگر پلرز اور بنیادیں محفوظ رہیں اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ 2020 اور 21 میں کووڈ اور 2022 میں سپر فلڈ نے تقریباً 6 ماہ تک کام روکے رکھا۔ 2023 میں 2 چینی انجینئرز اغوا ہوئے اور پروجیکٹ کی سائٹ پر متعدد دہشت گردانہ حملے کیے گئے، جن میں ایک کارکن ہلاک بھی ہوا۔ دونوں کناروں کے کچے علاقوں میں ڈکیتیوں کے واقعات کی وجہ سے مسلسل سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے، جس کے لیے پاکستان رینجر سندھ کی 2 مکمل کمپنیاں تعینات ہیں۔ پل کا پہلا مکمل سپین مارچ 2025 میں نصب ہوا۔ اس کے لیے خصوصی فیکٹریاں قائم کی گئیں، جن میں ماہانہ صلاحیت 1200 پری کاسٹ سیگمنٹس کی ہے۔ نومبر 2025 تک 732 میں سے 450 سے زائد پلر نصب کیے جا چکے تھے۔ 360 سے زائد پلرز، 115 جوڑی شافٹ اور 438 بیرنگ پلیٹ فارمز مکمل ہو چکے تھے۔ باقی کام دسمبر 2025 تک مکمل کیا گیا۔ یہ میگا پروجیکٹ ڈی بی فارم یعنی ڈیزائن، بلڈ، فائنانس، آپریٹ اور مینٹیننس ٹرانسفر ماڈل کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بنایا گیا، جو پاکستان کا پہلا حقیقی ڈی بی فارم 2 پل ہے۔ حکومت سندھ نے ویبلٹی گیپ فنڈ کے ذریعے 10 سے 12 ارب روپے کی مدد فراہم کی، جبکہ نجی سرمایہ کاری تقریباً 30 سے 35 ارب روپے تھی، مگر مہنگائی اور تاخیر کے باعث یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 44 سے 45 ارب روپے تک جا پہنچی۔ اس پل کی فائنینسنگ اور تعمیری اخراجات 25 سالہ آپریشنل مدت کے دوران ٹول کے ذریعے واپس حاصل کی جائے گی۔ ابتدائی ٹول کی شرح کار کے لیے 200 سے 250 روپے، بس کے لیے 500 سے 600 روپے، ٹرک کے لیے 1000 سے 1500 روپے مقرر کی گئی۔ پیارے دوستو، اس پل نے تینوں صوبوں کو جوڑ کر انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پل سے قبل گھوٹکی سے کنکوٹ جانے کے لیے گڈو یا سکھر کے راستے 149 سے 172 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا اور 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے، مگر اس پل کی تعمیر کے بعد نیا راستہ صرف 30 سے 35 کلومیٹر اور آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس منصوبے سے سالانہ 3 سے 4 ارب روپے ایندھن کی بچت، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 500 ٹن کمی اور زرعی پیداوار کی نقل و حمل کی لاگت 70 سے 80% کم ہو جائے گی۔ یہ پل خاص طور پر گھوٹکی، کند کوٹ، کشمور اور شمالی سندھ کے علاقوں کے لیے زراعت اور صنعت کے مواقع بڑھائے گا۔ اس سے صنعتی شعبے جیسے اینگرو فرٹیلائزر، فاطمہ فرٹیلائزر اور دیگر پلانٹس کو فروغ ملے گا۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے ویسٹرن روٹ کے لیے ممکنہ شارٹ کٹ اور قریبی گیس فیلڈ کے سبب یہ راستہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے درمیان سب سے مختصر اور تیز ترین راہداری کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی یہ مستقبل میں پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا۔ اور اس پل کی تعمیر سے پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کی منازل طے کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اس پل کو لے کر انتہائی پریشان ہے اور بلوچستان کے راستے دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا اور ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔